آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خواتین مختلف شعبوں میں نئی بلندیوں پر پہنچ رہی ہیں اور پرانے مفروضوں کو دور کر رہی ہیں۔ جناب نریندر مودی نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں کہا کہ ملک کی بیٹیاں مسلح افواج میں نیا اور زیادہ بڑا رول ادا کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 3 طلاق جیسی سماجی برائی کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے اور ملک میں طلاق ثلاثہ کے واقعات 80% کم ہوئے ہیں۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے 5ویں مرحلے میں خوش اسلوبی کے ساتھ پولنگ ہو رہی ہے۔ دوپہر 1 بجے تک 34% سے زیادہ ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر چکے تھے اور ایئر انڈیا کی پرواز 240 بھارتی شہریوں کو بوداپیسٹ سے لے کر دلی پہنچ گئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون اب بھی تشویش کا باعث ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ چوکس رہیں، دونوں ٹیکے لگوائیں اور 15 سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں اور دیگر افراد کو بھی ٹیکہ لگوانے میں ان کی مدد کریں۔ محفوظ رہیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نے ہر شعبے میں مورچہ سنبھالنے پر ملک کی خواتین کی ستائش کی ہے۔ جناب نریندر مودی نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین مختلف شعبوں میں نئی بلندیوں پر پہنچ رہی ہیں اور پرانے مفروضوں کو دور کر رہی ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ 8 مارچ کو پورے ملک میں خواتین کا بین الاقوامی دن منایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی بیٹیاں مسلح افواج میں نیا اور زیادہ بڑا رول ادا کر رہی ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ شادی کے لیے یکساں عمر طے کر کے مردوں اور عورتوں کو برابر کے حقوق دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پروگرام کی کامیابی کی بدولت ملک میں لڑکے لڑکیوں کے تناسب میں بہتری آئی ہے۔ اسکول جانے والی بچیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ سوچھ بھارت ابھیان کے تحت خواتین کو کھلے میں رفع حاجت سے نجات ملی ہے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ 3 طلاق جیسی سماجی برائی کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے۔ 3 طلاق کے خلاف قانون آنے کے بعد سے ملک میں طلاق ثلاثہ کے معاملات 80% کم ہوئے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ کئی مورتیوں کو چوری کر کے بھارت سے باہر لے جایا گیا تھا اور اب ان مورتیوں کو واپس لانا ملک کے تئیں عوام کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ چوری کر کے ان مورتیوں کو جن ملکوں میں لے جایا گیا تھا، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بھارت کے ساتھ سفارتکاری میں ان کی کافی اہمیت ہو سکتی ہے۔ جناب مودی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کاشی سے چوری کی گئی انپورنا دیوی کی مورتی کو کس طرح چند روز پہلے واپس لایا گیا ہے۔ انہوں نے اسے بھارت کے تئیں بدلتے ہوئے عالمی طرز فکر کی مثال قرار دیا۔ بھارتی ثقافت اور وراثت کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارتی موسیقی کا جادو ایسا ہے کہ اس سے کوئی بھی شخص مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ کچھ سال پہلے کس طرح 150 سے زیادہ ملکوں کے گلوکاروں اور موسیقاروں نے مہاتما گاندھی کے پسندیدہ ترانے ویشنو جن کو اپنے انداز سے گایا تھا۔ جناب مودی نے کہا کہ جب بھارت آزادی کا امرت مہوتسو منا رہا ہے تو حب الوطنی کے نغموں کے تعلق سے اسی طرح کی پہل کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے انداز سے مختلف بھارتی زبانوں کے مشہور نغموں کے ویڈیو بنائیں۔ حال ہی میں مادری زبان کا بین الاقوامی دن منائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ
مادری زبان کسی شخص کی زندگی کو سنوارتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر بھارتی کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ دنیا کی سب سے قدیم زبان تمل بھارت کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ ملک میں 121 مختلف زبانیں ہیں اور ان میں سے 14 زبانیں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ روزمرہ کی زندگی میں بولتے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ علاقائی زبانوں میں پیشہ ورانہ کورسز کی پڑھائی کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آیوروید کی بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آیوش کی وزارت بنائے جانے سے روایتی طریقہ علاج اور صحت کو مقبول عام بنانے کے ملک کے عزم کو مزید تقویت ملی ہے۔ جناب مودی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ حالیہ برسوں میں آیوروید کے شعبے میں کئی نئے اسٹارٹ اپس سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کشمیر کے سری نگر میں جاری مشن جل تھل کے عنوان سے عوامی تحریک کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا۔ سری نگر کی جھیلوں اور تالابوں کو صاف کرنے اور ان کی پرانی شان و شوکت بحال کرنے کی یہ ایک منفرد کوشش ہے۔ جناب مودی نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ 8 سال پہلے جو کلین انڈیا مشن شروع کیا گیا تھا اس میں وقت گزرنے کے ساتھ کئی گنا وسعت آئی ہے۔ کل سائنس کا قومی دن ہونے کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے سی وی رمن اور ان سبھی سائنسدانوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک کے سائنسی سفر کو شاندار بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ جناب مودی نے سبھی والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں میں سائنسی مزاج پیدا کرنے کی خاطر چھوٹی چھوٹی کوششوں کے ساتھ شروعات کریں۔ جناب مودی نے شیوراتری اور ہولی جیسے آنے والے تہواروں میں اندرون ملک تیار اشیاء اور سامان خریدے جانے پر زور دیا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش میں آج اسمبلی انتخابات کے 5ویں مرحلے کے تحت 12 ضلعوں کے 61 حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے۔ ووٹ ڈالنے کا عمل صبح 7 بجے شروع ہوا اور یہ شام 6 بجے تک جاری رہے گا۔ دوپہر 1 بجے تک 34% سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ آج جن ضلعوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے ان میں شراوستی، بہرائچ، بارہ بنکی، ایودھیا، امیٹھی، رائے بریلی، سلطان پور، گونڈا، پرتاپ گڑھ، کوشامبی، پریاگ راج اور چترکوٹ شامل ہیں۔ 693 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ ادھر منی پور میں کل اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 6 ضلعوں کے 38 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس کے لیے سبھی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ بوداپیسٹ سے 240 بھارتی شہریوں کو لے کر آپریشن گنگا کی تیسری پرواز آج صبح دلی پہنچ گئی۔ یوکرین میں پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں کا ایک گروپ ہنگری سے متصل یوکرین کی سرحد پر پہنچا اور اس کے بعد بوداپیسٹ سے یہ لوگ ہوائی جہاز میں سوار ہوئے۔ یوکرین کی فضائی حدود مسافر پروازوں کے لیے بند کر دی گئی ہیں اور وہاں سے بھارتی شہریوں کو باہر لانے کے لیے رومانیہ کی راجدھانی بخارسٹ اور ہنگری کی راجدھانی بوداپیسٹ سے پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ یوکرین میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے مشرقی خطوں میں خاص طور پر حالات پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خواتین مختلف شعبوں میں نئی بلندیوں پر پہنچ رہی ہیں اور پرانے مفروضوں کو دور کر رہی ہیں۔ جناب نریندر مودی نے آکاش وانی پر من کی بات پروگرام میں کہا کہ ملک کی بیٹیاں مسلح افواج میں نیا اور زیادہ بڑا رول ادا کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 3 طلاق جیسی سماجی برائی کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے اور ملک میں طلاق ثلاثہ کے واقعات 80% کم ہوئے ہیں۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے 5ویں مرحلے میں خوش اسلوبی کے ساتھ پولنگ ہو رہی ہے اور ایئر انڈیا کی پرواز 240 بھارتی شہریوں کو بوداپیسٹ سے لے کر دلی پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔